السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 497۔ بددعا کرنا خلاف سنت ہے، سیرت طیبہ کو اپنائے بغیر دین ادھورا ہے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ رسول اللہ کے امتی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، اور تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کی جستجو میں ہیں۔ صحابہ قدسیوں کی جماعت۔ علامہ اقبال نے ہم میں اور صحابہ میں جو فرق ہے اسے اس شعر میں ظاہر کیا ہے: تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطاوار اور سیاکار، وہ خطا پوش اور رحیم۔ صحابہ آپس میں رحیم تھے، دوسروں کی خطاؤں کو چھپانے والے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ اولین لوگ ہیں کہ جنہوں نے دین کو دنیا میں پھیلا دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا۔ یہ وہ مبارک ہستیاں اور مبارک جماعت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کی مصاحبت کے لیے چنا، اور یہ طبقہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس مبارک جماعت کو نمونہ بنا کر اس کا اتباع کیا جائے۔ لکیر کے فقیر بن کر۔ لکیر کے فقیر کی حقیقت۔ سب سے پہلے جملہ لکیر کے فقیر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال فرمایا۔ موطئ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، یعنی قرن اول کے لوگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور فرمایا بعد میں آنے والے لوگ اگر اپنی عافیت چاہتے ہیں تو انہیں پہلو یعنی قرن اول کے لوگوں جیسے کام کرنے ہوں گے، یعنی دعوت اللہ علی منہج الصحابہ۔ ترجمہ: دعوتی کام صحابہ کی سیرت مبارکہ کے نہج پر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جھگڑا کرنا، بددعا دینا خلاف سنت نبوی ہے۔ جھگڑا کرنا چھوٹے درجے کے لوگوں کا کام ہے۔ شورائیت کے جھگڑالو لوگوں نے اچانک کمرے میں داخل ہوئے اور جھگڑا شروع کیا اور مولانا سعد صاحب سے کہنے لگے کیا تم امیر ہو؟ سوال کے جواب میں حضرت مولانا سعد صاحب کا یہ کہنا کہ اگر تم امیر نہیں مانتے تو نہ مانو، جہنم میں جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب شورائیت والے کمرے میں داخل ہوئے تو انہیں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ وہاں تو مشورہ چل رہا تھا۔ چند فتین قسم کے لوگ بغیر اجازت کمرے میں گھس کر مشورے والے ماحول کو خراب کیا۔ اس مشورے میں نظام الدین کی اہم شخصیات موجود تھی، جن میں مولانا ابراہیم صاحب دیولا بھی تھے۔ بغیر اجازت کے مشورے کے بیچ میں چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور جو مشورہ سکون سے چل رہا تھا وہ غارت ہو کر رہ گیا۔ اسی ہلڑ بازی چیخ پکار میں ایک شخص نے مولانا سعد صاحب سے پوچھ لیا کہ تم کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا سعد صاحب نے فرمایا کہ میں امیر ہوں۔ پوچھنے والے نے پھر پلٹ کر بار بار یہی سوال کیا اور کہا کہ تجھے امیر کس نے بنایا؟ اس سوال پر وہاں موجود مشورے کے بعد ساتھیوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ حضرت کو امیر، فیصل اور ذمہ دار ہم مشورے والوں نے بنایا ہے۔ فائدہ: غصے کے وقت محاورے کے کچھ الفاظ ہوتے ہیں، وہی الفاظ مولانا سعد صاحب نے استعمال کیے۔ حضرت جی نے تنگ آ کر بیزاری کے عالم میں کہا کہ اگر تم امیر نہیں مانتے تو نہ مانو، جہنم میں جاؤ۔ جہنم میں جاؤ یہ اردو کا عام محاورہ ہے۔ اردو کی معتبر ترین لغت فرہنگ آصفیہ کے مطابق یہ لفظ بیزاری کے موقع پر بولا جاتا ہے، جیسے عربی میں تکلت کا امک یعنی تیری ماں تجھ سے محروم ہو بولا جاتا ہے۔ اس سے مراد بددعا نہیں ہوتی، بلکہ محض اظہار بیزاری اور خلاف طبع بات پر کہا جاتا ہے۔
جیسے سنن ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تیری ماں تجھ سے محروم ہو، تیری ماں کے لیے مصیبت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ صرف اظہار ناگواری کے لیے تھے، حقیقی بدعا نہیں تھی۔ آپ تو مشرکوں کے خلاف بھی عموماً بدعا نہیں کرتے تھے، تو حضرت ابو ذر جیسے جلیل القدر صحابہ کے خلاف کیسے بدعا کر سکتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے درخواست کی کہ مشرکوں کے خلاف بدعا کیجیے، مشرکوں کے خلاف بدعا کیجیے، تو نبی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بدعا کرنے کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے، مجھے تو بطور رحمت بھیجا ہے۔ تنبیہ، جناب احمد لاٹ صاحب نے علانیہ بدعا دی اور کہا یا اللہ قسط والے مولوی محبوب، مولوی عیسیٰ منصوری اور الیاس بمبئی والے کو ہلاک فرما، ان تینوں کی وجہ سے ہماری عالمی شورا پنپنے نہ پائی۔ سوال، سامعین قارئین، لاٹ صاحب سے پوچھئے یہ کون سا نہج ہے، اہل سنت والجماعت والا یا اہل تشیع والا؟ اس لیے کہ نوحہ کرنا، سب شتم کرنا، یہ تو اہل تشیع کا نہج ہے، نہ کہ اہل سنت والجماعت کا۔ شورائیت کو تو تباہ ہونا ہی تھا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تینوں کو اور ہمارے گروپ کے دیگر ساتھیوں کے حصے میں یہ سعادت لکھی تھی۔ فللہ الحمد والمنہ ولہ الملک والکبریاء۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص ناحق کسی کو بدعا دیتا ہے وہ بدعا اسی پر لوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ احمد لاٹ صاحب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں اور عافیت مرحمت فرمائیں۔ کبائر سے بچنے کا حکم، ساغر کبائر گناہ میں سب سے برا اور خطرناک گناہ امت مسلمہ میں فتنہ پیدا کرنا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ برپا کرنا قتل کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ مشہور حدیث میں ہے کہ شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم اپنی کارگزاری سناؤ۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں 2 آدمیوں میں فساد کرا دیا۔ ابلیس بہت خوش ہوا اور اس چیلے کی بڑی تعریف کی۔ وہاں تو 2 آدمیوں کے درمیان فساد کرانے کی بات تھی، اور یہاں فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا نے تو 50 کروڑ مسلمانوں میں فساد اور جھگڑے کرا دیے، تو شیطان کس قدر ان شورائیت والوں سے خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ گواہ ہے، گونگا بہرا بھی جانتا ہے کہ سن 2015 تک سارے عالم میں تبلیغ والے اکٹھے تھے، کوئی فساد اور جھگڑا روئے زمین پر کہیں نہیں تھا، سب مرکز نظام الدین اور مولانا سعد صاحب سے خوش تھے۔ اس کے بعد جب یہ عالمی شورا کی منحوس اور نامبارک آواز لگنی شروع ہوئی، اسی دن سے فساد اور جھگڑے شروع ہو گئے، اور تاریخ اس بات کی گواہ رہے گی کہ فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا اس صدی کا دین اور اسلام کے نام پر سخت تر اور خبیث ترین فتنہ ہے۔ دوسرے جماعتوں کے اختلافات محدود درجے کے تھے، مثلاً بریلوی، جماعت اسلامی، اہل تشیع، سلفی، تکفیری وغیرہ، ان تمام کے اختلافات سے مسلمانوں میں پھوٹ نہیں پڑی تھی، گھر گھر مسجد مسجد جھگڑے نہیں ہوئے تھے، عالمی سطح پر امت مسلمہ کے اتحاد کو ٹھیس کبھی نہیں پہنچی تھی۔ لیکن فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا کا فتنہ غیر اسلامی فتنہ ہے، کمیونسٹ اور ملاحدہ کے منشور پر بنا ہوا فتنہ ہے۔ اس لیے جو تباہی روس کے کمیونسٹوں نے مچائی تھی، اس سے 100 گنا زیادہ تباہی اس خبیث فتنہ عالمی شورا نے مچائی۔ روس کا فتنہ صرف مملکت روسیہ کی حد تک محدود تھا، لیکن اس فتنہ خبیثہ کے لپیٹ میں سارا عالم آ چکا۔ صرف یہی نہیں کہ اس فتنے کی تباہی صرف دعوت و تبلیغ کی حد تک محدود رہی، بلکہ اس فتنے نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور اس کے معزز علماء اور مفتیان اور ان کے تقدس کو، اس طرح دنیا بھر کے دینی مدارس جو قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں، ان کے وقار اور عظمتوں تک کو برباد کر دیا۔ صہیونی طاقتیں 100 سال سے اس کوشش میں تھی کہ عوام اور علماء میں دوری پیدا کر دی جائے، اور اس سازش کو انجام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا مگر ناکام رہے۔ بدنصیبی سے فتنہ خبیثہ پاکستانی سیاسی عالمی شورا نے 2 سال میں وہ تباہی مچائی کہ دشمنان اسلام 100 سال میں بھی وہ تباہی نہ لا سکے۔ عوام کے قلوب میں دارالعلوم اور علماء کی عزت اور تکریم جو پہلے تھی، آج 2% بھی باقی نہیں رہی۔ اکابرین دیوبند کی وہ عظمت تھی کہ ان کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج عوام فون پر مفتی اعظم مفتی ابوالقاسم صاحب اور مولانا ارشد مدنی صاحب کی ٹوپی اور پگڑی اچھالنے تک لگ گئی۔ اس سے بڑی تباہی اور بربادی کیا ہوگی؟ قیامت تک
قیامت تو آ سکتی ہے مگر جو وقار اور احترام دارالعلوم اور ارباب دارالعلوم نے گنوایا ہے دوبارہ وہ مقام اور عظمت انہیں نصیب ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ ایک ہی شکل میں سب کچھ بحال ہو سکتا ہے اگر ارباب دارالعلوم دیوبند نئے چہروں کو سامنے لائیں کہ جن کی شخصیت مذہبی سیاست سے پاک اور صاف ہوں اور وہ حضرات کسی کے مرہون منت نہ ہو اور جو آزاد عدلیہ کے قیام کا جذبہ رکھتے ہوں، ان کا اخلاص اور نہج خدمت اور عوام کے ساتھ سلوک درست ہو تو پھر سے عوام میں دارالعلوم کا اعتماد اور عظمت بحال ہو سکتا ہے۔ شورائیت کے فسادات۔ شورائیت مجموعی طور پر دم توڑ گئی۔ اب تو الحمدللہ کہ شورائیت کے علم بردار لوگ توبہ کر کے امارت کی طرف متوجہ ہو رہے۔ ہمارے پاس ہر دن میسیجز آتے ہیں۔ مرکز نظام الدین میں صوبے گجرات کے جوڑ میں حاضر ہونے کے لیے تقریباً 7,000 احباب ریل کی بکنگ کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ مہاراشٹر کے اہم ترین شورائیت کے علم بردار توبہ کر چکے ہیں جن کے نام کسی مجبوری کے تحت نہیں بتا سکتے۔ اسی طرح UK، پاکستان، ساؤتھ افریقہ، عرب ممالک، ساری دنیا میں قبولیت کی لہر چل چکی ہے۔ دہرادون اترانچل والوں نے بتایا کہ مفتیان کرام اور علماء اعظام نے امارت والوں کی سرپرستی فرمانی شروع کر دی۔ کئی 100 آدمی بلند شہر کے اجتماع کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں۔ کئی جماعتیں تیار ہو چکی ہیں۔ ایک بڑے خرچ یعنی 15 لاکھ کے خرچ کی جماعت تیار ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو بنجر علاقے شمار ہوتے تھے۔ الحمدللہ یہ ساری برکتیں سیرت طیبہ کے نہج پر چلنے کی وجہ سے ہیں۔ سیرت طیبہ والے امارت کے نہج کو گالی دینا، برا جاننا، اس کی توہین کرنے سے آدمی مرتد ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سیرت طیبہ والا نہج عین قرآن اور حدیث ہے اور قرآن اور حدیث کا انکار استخفاف اور استہزاء کفر ہے۔ آج بھوپال کا اجتماع شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ سب احباب دعا کرے اللہ سے قبول کروائیں۔ اللہ تعالی ہر قسم کے خیر سے اجتماعات کو سنوارے اور ہر قسم کے شر سے پوری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔